میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور پہیوں کے فرش پر ٹکرانے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے لگا شاید میرے لیے چائے ٹرالی میں رکھ کر مجھے سرو کی جانے لگی ہے، مگر جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے مبہوت رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، مگر جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے نیچے نگاہ دوڑائی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو… میرا نام شیبہ ہے، مگر میں نے ایک نہایت ہی ناکام زندگی گزاری تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے محرومیاں ہی دیکھی تھیں، کیونکہ ایک تو میں بڑی تھی اور ہر وقت ہی قربانی کا بکرا بنی رہتی تھی، اور جب سے میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی تب سے میری زندگی مزید عذاب بن گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بالکل کسی پری کی طرح، شہزادیوں کی طرح۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میں بھی گندمی نقوش کی حامل کافی پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر اپنی بہن کے سامنے میرا حسن ماند پڑ جاتا تھا، کیونکہ جب لوگ ہیرے کی چمک دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ پڑا سونا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا حسن کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ میری بہن شیریں انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، کسی موم کی گڑیا کے مانند۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر ہی چیزیں اس کی جھولی میں بن مانگے ڈال دی جاتی، جو چیزیں مجھے عزیز تر تھیں۔ اس لیے مجھے بچپن سے لے کر آج تک اس کے ساتھ ایک پرخاش سی تھی، ایک ایسی جلن جس پر میرا کوئی اختیار نہ تھا، کیونکہ میری شخصیت اس کے سامنے بالکل ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے سب کی نظروں کا وہی محور ہوتی، اور میں کسی منجدھار میں چلی جاتی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میرے ماں باپ بھی زیادہ لاڈ شیریں کے ہی اٹھاتے تھے، اسے بچی بچی سمجھ کر سب نے سر پر چڑھا لیا تھا۔ وہ ہر چیز میں مجھ سے اول تھی اور میں ہمیشہ دب جاتی تھی۔ میرے دل میں خود بخود اس کے لیے ایک نفرت سی ابھرنے لگی تھی، ایک ایسا بغض جو کہ انتقام میں ڈھل گیا تھا، اور جب دل میں انتقام کی آگ جلنے لگے تو ہر چیز بھسم کر دیتی ہے۔ بچپن میں دل میں پڑنے والی یہ جلن اب ایک لامتناہی نفرت اور انتقام میں ڈھل گئی تھی۔ میں کسی بھی طرح سے اس سے جیتنا چاہتی تھی، اس سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ جب ہم بچپن سے نکلے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو کالج بھی ساتھ ہی پڑھتی تھیں۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ کالج میں وہ میرے بالکل بھی قریب نہ پھٹکے، کیونکہ میری سہیلیاں پھر اس کے ساتھ چمٹنے لگتی تھیں اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے سبجیکٹ ہی علیحدہ رکھے تھے۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بھی مجھ سے بڑھ کر تھی، میری پڑھائی سے توجہ ہی ہٹ گئی۔ میں اب دن رات یہی سوچنے لگی کہ کسی طرح شیریں سے آگے بڑھوں۔ ایگزامز میں بھی شیریں اول رہی، میں سیکنڈ نمبر پر آئی، اور میرے اندر اتنا غصہ بھر گیا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اپنی بہن کے ساتھ اس حد تک نفرت کیوں کرنے لگی ہوں، کیونکہ میری بہن کا رویہ میرے ساتھ کافی دوستانہ تھا۔ وہ مجھے آپ ہی کہہ کر بلاتی تھی، میری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی تھی، مجھ سے دب کر رہتی تھی۔ میں دوسروں کا غصہ اس پر نکال دیا کرتی اور وہ خاموشی سے سہ لیتی، کیونکہ اس کی نظروں میں میرے لیے احترام تھا، مگر مجھے اس کا یہ اچھا بننا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس لیے اس کے اندر نہ تو حسد نے جنم لیا نہ ہی کسی برائی نے، کیونکہ وہ بالکل پرفیکٹ تھی۔ جس انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، احساس کمتری ہوتا ہے، اسی کے اندر حسد اور جلن جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ میرے اندر ہو چکے تھے، اور میں چاہ کر بھی ان کو اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ کالج کی پڑھائی کے بعد یونیورسٹی میں بھی ہمیں اکٹھے ہی ایڈمیشن ملا تھا۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رہوں، اس کی ڈھارس بن کر، اس کا سایہ بن کر، اور مجھے یہی بات بہت زیادہ تپ چڑھاتی تھی۔ میں نے گھر والوں سے بہت احتجاج کیا کہ میں اپنے سبجیکٹس الگ رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے انگلش میں ماسٹرز کرنا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ سائنس میں ایڈمیشن لے، مگر میرے ماں باپ نے زبردستی مجھے بھی سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے کر دیا، تاکہ میں ہر وقت اس کی نگرانی کرتی رہوں، اس کے ساتھ سائے کی طرح چمٹی رہوں۔ اور میرے اندر اب یہ نفرت انتقام میں ڈھل گئی تھی، کیونکہ اس نے میری ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میری خواہشیں، میرے خواب بالکل بے مول ہو کر رہ جاتے تھے۔ میرا مزاج اس کے ساتھ انتہائی بدتمیز ہو گیا۔ وہ اکثر ہی جب مجھ سے بات کرتی اور میں اسے ڈانٹ دیتی تو وہ رونے لگتی۔ اس کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی تھیں، اس کا ذہن بھی بچوں جیسا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی لاڈ اٹھواتی آئی تھی۔ اس کے اندر ابھی بھی بچپنا تھا،
اس نے کبھی کوئی چیلنج یا مشکل حالات کو فیس نہیں کیا تھا۔ وہ جو بھی منہ سے نکالتی تھی اس کی ہر خواہش پوری ہو جایا کرتی تھی، اور جس انسان کی بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جائے وہ پھر زندگی میں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں کر پاتے، بڑے بڑے فیصلے نہیں لے پاتے۔ یہ ایک واحد چیز تھی جس میں وہ مجھ سے پیچھے تھی، کیونکہ میں اب کافی تجربے کار ہو گئی تھی۔ مشکل حالات فیس کر کر کے مجھے چیلنج لینا پسند تھا۔ میں ہر مشکل حالات کا سامنا کر سکتی تھی۔ اتنی ہمت اب مجھ میں آ گئی تھی، مگر وہ بہت ہی زیادہ ڈرپوک اور کمزور لڑکی تھی، اور کبھی کبھی اس کی یہ خامی مجھے بہت زیادہ مسرور کرتی تھی کہ چلو کوئی تو کمزوری اس کے اندر بھی ہے، اور کسی چیز میں تو میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں ہمارے گھر میں رشتے آنے لگے، کیونکہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں پر رشتے کروانے والی ماسیاں چکر لگاتی رہتی ہیں، اس لیے اکثر ہی عورتیں ہمارے گھر آتی۔ میرے ماں باپ کا خیال تھا کہ پہلے میری شادی ہونی چاہیے، کیونکہ میں شہری سے 3 سال بڑی تھی۔ مگر جو بھی عورت ہمارے گھر میرا رشتہ دیکھنے آتی، پہلے تو وہ مجھے کافی پسند کر لیتی، لیکن جو ہی اس کی نظر شیریں پر پڑتی ایک دم سے اس کا ارادہ بدل جاتا، اور وہ جاتے جاتے امی کے کان میں یہ بات ڈال دیتی کہ اسے بڑی نہیں بلکہ چھوٹی لڑکی پسند ہے۔ اور امی سوچ میں پڑ جاتی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پہلے میرا رشتہ ہو جائے۔ شیریں ابھی مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اسی لیے امی ششو پنج کا شکار ہو جاتی۔ کئی رشتے اس وجہ سے ٹھکرا دیے گئے کیونکہ وہ میرے بجائے شیریں کا رشتہ مانگ لیتے تھے، اور میرے اندر کا احساس کمتری بڑھنے لگا۔ میری نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بہن کا گلا دبا دوں یا خود یہاں سے بہت دور چلی جاؤں جہاں پر شیریں کا سایہ بھی میرے قریب نہ پٹکے۔ جب اسی طرح سے 5-6 رشتے میرے بجائے شیریں کو مانگنے آئے تو امی اب واقعی تشویش میں پڑنے لگیں کہ اس طرح تو میرا رشتہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے شیریں کی شادی کر دی جائے، اس کے بعد میرا رشتہ کہیں طے کر دیں گے۔ اسی دوران ایک کافی کھاتے پیتے گھرانے کی عورت ہمارے گھر میں آئی۔ میں ان کے سامنے چائے پیش کرنے گئی تو اس نے تنقیدی نظروں سے میرا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میں بہت پرکشش شخصیت کی مالک تھی، مگر میرا رنگ ذرا سا گندمی تھا، اور میری بہن شیریں گوری چٹی تھی۔ میں ان کے سامنے چائے پیش کرنے گئی تو وہ مسکرا کر مجھ سے ملی۔ مجھے لگا کہ آج تو میرا رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے شیریں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ڈر کر کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ اس عورت نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، مجھ سے بہت اپنائیت سے باتیں کرنے لگی۔ میں بھی مسکرا کر اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا رشتہ پکا کر کے جاتی، اپنے بیٹے کے لیے ایک دم سے شیریں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی کہ آپی کمرے میں چھپکلی ہے، مجھے چھپکلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز آپ اسے بتائیں نا۔ اور وہ عورت ایک دم سے اسے دیکھ کر بوکھلا گئی، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ مگر میرا بھانڈا اتنی جلدی پھوٹ جائے گا اور میرا جھوٹ اتنی جلدی سامنے آ جائے گا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرا دل کیا اسی وقت شیریں کا گلا دبا دوں، کیونکہ اس نے میرا بنتا ہوا رشتہ بگاڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ عورت جاتے جاتے اپنے بیٹے کی تصویر بھی دے گئی اور امی سے میرے بجائے شیریں کا رشتہ پکا کر کے چلی گئی کہ مجھے چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ اور امی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ امی نے سوچ لیا تھا کہ پہلے چھوٹی کا فرض پورا کر لیں، اس کے بعد بڑی کی باری آئے گی۔ میں انتہائی غصے کی حالت میں کمرے میں ٹہل رہی تھی، کیونکہ لڑکے کی تصویر دیکھنے کے بعد مجھے شیریں سے پہلے سے بڑھ کر نفرت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا اتنا خوبصورت تھا کہ میری نظروں سے اس کا چہرہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دل میں پختہ یقین کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، اس لڑکے سے تو میں ہی شادی کروں گی، ہر حال میں، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اپنی بہن کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ جب شیریں ڈرتے ڈرتے میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل بنتے ہوئے۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے مجھے چھپکلیوں سے کتنا ڈر لگتا ہے، میں آپے سے باہر ہونے لگتی ہوں۔ وہ بالکل چھوٹی بچیوں کی طرح کانپ رہی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر دیوار میں مار دوں۔ اس بار تو اس نے مجھ سے زندگی بھر کی گئی زیادتیوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں اس کی نفرت اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی۔
اس لیے میں نے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ میں بظاہر شادی کی تیاریوں میں بہت خوش تھی اور آگے تھی۔ میں نے شیریں کے لیے اپنی پسند کے جوڑے خریدے، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ امی بھی بے فکر ہو گئی کہ شاید مجھے زیادہ فرق نہیں پڑا کہ یہ رشتہ میرے بجائے شیریں کا پکا ہو گیا ہے، مگر امی کو میرے اندر کا حال معلوم ہو جاتا تو شاید وہ اتنی مطمئن نہ ہوتی۔ پر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ مجھے بچپن سے کی گئی زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب تو میں سبھی حساب ایک بار میں ہی چکتا کر کے اس گھر سے جاؤں گی۔ آخر خدا کر کے رخصتی کا دن بھی آن پہنچا۔ اسی دن کے لیے میں نے کب سے پلاننگ کر رکھی تھی۔ پلان کے مطابق میں نے اپنی بہن شیریں کو اپنے کمرے میں بلایا، کہا کہ آج تمہیں میں خود تیار کروں گی۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی کہ میرا رویہ اس کے ساتھ بہت دوستانہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کہا کہ آپی، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، شاید آپ کی قسمت میں یہ رشتہ نہیں تھا، آپ کو شاید اس سے بہت بڑھ کر ملنے والا ہے۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے اس کو کہا کہ تم پریشان مت ہو میری بہن، مجھے تمہارے لیے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے جب اس کو خود سے علیحدہ کیا تو اچانک ہی ایک رومال اس کے منہ پر رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جلدی اسے اپنے واش روم میں بند کر دیا، باہر سے لاک لگا لیا، جلدی سے شادی کا جوڑا پہنا اور گھونگھٹ نکال کر شیریں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر میری پلاننگ کامیاب نہ ہو سکی تو میں کیا کروں گی۔ ابو کی ہمراہی میں نکاح خواں آ گئے اور یوں شیریں کی جگہ میں شفیع کی دلہن بن گئی اور اس کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد میرا دل اتنا زیادہ خوش تھا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہو، مگر ابھی میں آنے والے حالات سے بے خبر تھی اور ابھی میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بس اپنی خوشی منانا چاہتی تھی۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چلے گئے۔ اچانک امی شیبہ کرتی کمرے میں داخل ہوئیں اور بولیں کہ شیریں بیٹا، شیبہ نظر نہیں آ رہی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اور اب میرے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ آن پہنچا تھا، کیونکہ امی کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا اور امی شیریں کی جگہ مجھے دلہن بنے دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئیں۔ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ شیبہ، تم ہوش میں تو ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا میں نے وہی کیا ہے جو میرا حق تھا۔ آپ نے میرا حق چھین کر شیریں کے حوالے کر دیا۔ آپ بچپن سے لے کر ابھی تک ہر چیز چھین کر شیریں کے حوالے کر دیتی ہیں، اور میرے حصے کا رشتہ بھی آپ نے شیریں کو دے دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ میرے بھی کوئی جذبات ہیں؟ میرا دل نہیں ہے؟ میں اپنے ساتھ مزید زیادتی برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر آج آپ نے کسی کو بھی کچھ بتایا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شیشی امی کی طرف بڑھائی اور کہا کہ اپنی زبان بند رکھیے گا امی۔ امی ایک دم سے بیڈ پر گر سی گئی، کہا کہ یہ تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی۔ جب لڑکے کی ماں کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ میں تو تمہاری ماں ہوں، میرے لیے دونوں بیٹیاں برابر ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے شیریں کا فرض پورا کر دوں اور پھر تمہارے لیے اچھا سا بر ڈھونڈوں، مگر تم نے انتہائی بے وقوفی کی ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ دنیا کے سبھی مرد ختم ہو گئے تھے جو تمہارے لیے کوئی نہ ملتا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، مجھے شفیع پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا، میں کسی قیمت پر بھی اس کو کھو نہیں سکتی، اور شیریں کا کیا ہے، وہ کون سا شفیع کے عشق میں مری جا رہی ہے۔ امی نے کہا اور اگر شفیع کو تم پسند نہ آئی تو؟ اور یہ ایک ایسا سوال تھا جو میں خود سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ تب کی تب دیکھی جائے گی، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، آپ میرے بارے میں بالکل بھی پریشان مت ہو، بس آج کے دن خاموشی اختیار کر لیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اور امی کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا خاموش رہنے کے علاوہ۔ یوں میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ میری ساس نے بہت کوشش کی کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھیں، اور ان کی رشتہ دار عورتیں جنہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کی بہو چاند کا ٹکڑا ہے، وہ مجھے دیکھنے کے لیے بے چین تھی، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے، نکاح کے بعد سب سے پہلے دلہن کو دلہا دیکھتا ہے اور وہی اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے۔ اس لیے میری ساس کو مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس جہازی سائز بیڈ پر بیٹھ کر میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آج اپنی محبت کو، اپنی پہلی نظر کے عشق کو پا لیا تھا، مگر کیا وہ بھی مجھے قبول کر لے گا؟
یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے سہما کر رکھ دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میں آج بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر شیریں کو میرے پہلو سے ہٹا کر دیکھا جاتا تو میں اپنے آپ میں یکتا تھی، مگر اس کی موجودگی میں میری ذات بالکل دب کے رہ جاتی تھی، اور آج میں بالکل اکیلی تھی۔ شیریں نام کی کوئی بلا نہیں تھی۔ ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، فرش پر ٹائرز کے چرمرانے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرا شوہر چائے کی ٹرالی خود دھکیل کر کمرے میں لے آیا تھا تاکہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے چائے سرو کر سکے۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور عجیب طرح کے جذبات امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ آج تو شفیع کو اتنی محبت اور چاہت دوں گی کہ وہ شیریں کو بھول جائے گا۔ اگر اس کے دل میں شیریں کے لیے کوئی بھی جگہ ہوگی تو وہ فوراً نکل جائے گی، کیونکہ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی، اس نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ میں کچھ لمحے کے لیے تو اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گئی اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو اسے دکھائی گئی تھی، جیسے وہ تسلی کر رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی وضاحت وغیرہ کرتی، ایک دم سے میری نظر اس کے چہرے سے نیچے گئی تو میری دنیا ساکت رہ گئی۔ میرا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس شخص کو میں نے دھوکے اور فریب سے پایا تھا، زبردستی اپنی قسمت میں لکھوایا تھا، وہ شخص ایسا نکلے گا میں نے کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ بولا، کیا ہوا شیریں؟ تم اتنی حیران کیوں ہو؟ کیا تمہیں شادی سے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ میں نے کہا، میں شیریں نہیں، شیبہ ہوں، شیریں کی بڑی بہن، اور شیریں کو تمہاری دلہن بن کر اس کمرے میں آنا تھا، مگر میں نے دھوکے سے اس کی جگہ خود لے لی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے فریب کی سزا مجھے اتنی بڑی اور سخت ملے گی کہ میرا شوہر دونوں ٹانگوں سے معذور ہوگا۔ میرے لہجے میں ایک دم سے نفرت اور حقارت بھر گئی، جس سے اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ اس نے کہا، کیا ماما نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں معذور ہوں؟ کیا انہوں نے حقیقت چھپائی تھی؟ میں نے کہا، تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس نے ہمیں تمہاری تصویر دکھائی تھی جس میں صرف تمہارا چہرہ تھا، جو انتہائی خوبصورت تھا کہ میں اس پر لٹو ہو گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا بس چہرہ ہی خوبصورت ہے اور تم ایک ناکارہ انسان ہو تو میں کبھی بھی اپنی بہن کی جگہ خود یہاں پر اس بیڈ پر نہ بیٹھتی۔ وہ میری اس قدر سفاکی پر جیسے دل برداشتہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ پڑ گئیں جیسے ابھی چھلک پڑیں گی۔ اس نے کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ شاید امی نے آپ لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی۔ میں اپنی ماں کے رویے کی تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر تم نے بھی تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے نا۔ یہ رشتہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ پکا کر کے آئی تھیں اور اس کی جگہ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ مگر مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ ہی میں تم سے کوئی شکایت کروں گا، کیونکہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو اور اپنے آپ میں مکمل ہو۔ مجھ جیسے معذور لڑکے کی قسمت میں اتنی خوبصورت بیوی لکھ دی گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پر خدا کا شکر ادا کروں یا تمہارے ساتھ افسوس کروں کہ شاید تمہارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، کیونکہ تمہارا شوہر ایک ناکارہ انسان ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ شاید میں نے حد سے زیادہ سفاکی دکھا دی، مگر میں بھی کیا کرتی، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ ہمیں کیوں دیا تھا؟ پھر مجھے اس کی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ یہ سچ تھا کہ شفیع بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اگر وہ معذور نہ ہوتا تو شاید میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی ہوتی، کیونکہ شفیع نے مجھے قبول کر لیا تھا، مجھے خوبصورت بھی کہا تھا، جس پر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا اور خوشی محسوس کر رہا تھا، مگر بار بار اس کا معذور ہونا اس خوشی کی راہ میں حائل آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی نفرت کو دبا نہیں پا رہی تھی۔ کوئی بھی عورت ایسا نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر ایک ناکارہ انسان ہو، کیونکہ عورت کی کمزور ذات کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے مرد ہی مہیا کرتا ہے۔ مگر میرے کیس میں تو میرا مرد ہی ایک سہارے کا محتاج تھا، اس لیے میرا غم ہلکا ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی تعریفیں بھی مجھے پگھلانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ شفیع بہت امیر گھرانے کا لڑکا تھا،
اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور کروڑوں کی جائیداد اس کے نام تھی، اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے لیے تو یہ خوشی کا مقام ہونا چاہیے تھا کہ میرا شوہر بہت امیر ہے، مگر بار بار اس کا معذور ہونا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جب ساس نے شیریں کے بجائے مجھے وہاں دیکھا تو وہ تو بالکل سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی میں تو ہیرا لینے گئی تھی، یہ کوئلہ کہاں سے آ گیا؟ اور مجھے اس کی بات اتنی زور سے دل پر لگی کہ میں نے بھی اسے منہ توڑ جواب دے دیا۔ میں نے کہا تم نے بھی تو ایک ہیرو کو دکھا کر ایک معذور شخص میرے پلے باندھ دیا، تمہارا گناہ مجھ سے بڑا ہے، اس لیے خبردار جو مجھ سے کوئی بھی طنز کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ میں شادی کے دوسرے دن ہی شیرنی بن گئی تھی، اور میں وہاں پر دب کر بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت ہی زیادہ دباؤ جھیلا تھا، مگر اب مزید نہیں جھیل سکتی تھی۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگی۔ میری ساس مجھے بار بار طنز کرنے کا بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ بار بار میری رنگ کو لے کر مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور میں انہیں ان کے بیٹے کی معذوری کا طعنہ دیتی تھی۔ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ شفیع کے دل پر کیا بیتے گی، مجھے تو بس اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تھا۔ جو بھی تھا، شفیع میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، حالانکہ وہ معذور تھا مگر پھر بھی میری ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، مجھے آئے دن شاپنگ پر لے جاتا۔ اس کے ساتھ ایک میل نرس بھی ہوتا تھا جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شفیع کی ماں اس کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ جو بھی تھا وہ میرا شوہر تھا، اس لیے میں نے اسے خود سے میڈیسن دینا شروع کر دی۔ مگر ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ بہت عجیب تھی کہ جب بھی میں اسے کوئی دوائی دیتی اس کی حالت بہت زیادہ بگڑنے لگتی تھی، اس کا پورا جسم کانپنے لگتا تھا۔ میں جب اس سے وجہ پوچھتی کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے تو کہنے لگتا کہ میں جب بھی میڈیسن کھاتا ہوں میری حالت ایسے ہی غیر ہونے لگتی ہے، مگر کچھ دیر کے بعد اسے آرام مل جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کی معذوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کبھی ٹھیک ہو پائیں گے یا نہیں؟ میں پہلے جو ہر وقت اسے تانے مارتی رہتی تھی، اب میرا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا، اور میں نے اس سے پہلی نظر کا عشق کیا تھا۔ کبھی کبھی میرا دماغ اس کی کمزوری اور معذوری کو فراموش کر دیتا تھا، اور میرا دل بس محبت کے تانے بانے بنتا رہتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ اکثر ہی ساس کے سامنے میرے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا امی پلیز میری بیوی کے ساتھ زبان درازی مت کیا کریں، کیونکہ میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میرے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، کم از کم آپ کے معذور بیٹے سے تو بہت ہی بڑھ کر ہے۔ اور میں اس کی اس طرح کی بات سن کر ایک دم چپ ہو جاتی تھی کہ معذور ہو کر بھی وہ میرا کس قدر دفاع کرتا تھا۔ میرا دل آہستہ آہستہ اس کے لیے بدلنے لگا۔ اب میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھالتی۔ پہلے اس کے سارے کام نرس کیا کرتا تھا، مگر اب میں کرتی تھی۔ میں اسے دوائیاں دیتی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ دن بدن اس کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے، اور میری ساس کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن جب میں گھر پر اکیلی تھی تو اچانک ہی کوئی بڑے دھڑلے سے ہمارے لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ ایک 35-40 سال کا خوبرو مرد تھا جو ادھر ادھر نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اسے ناگواری سے دیکھا، کہا کہ کہاں منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ میری اس بات پر وہ مسکرانے لگا، کہا کہ اچھا تو آپ ہیں اس گھر کی بہو جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ بالکل چاند جیسی ہے۔ میں اس کے لہجے میں چھپے طنز سے بہت ہی زیادہ غصہ ہوئی، اور مزید غصے سے بولی کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یوں بات کرنے والے؟ نکل جائیں یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید ہتھے سے اکھڑ جاتی، ایک دم سے میری ساس بھاگی آئی، کہنے لگی ارے اسامہ تم کب آئے؟ آؤ نہ بیٹھو، بڑے دنوں بعد میرے اس غریب خانے کو رونق بخشی ہے تم نے۔ ارے یہ کس کے منہ لگ گئے تم آتے ساتھی، اس کی تو زبان ہی کالی ہے، بالکل اپنے چہرے کی طرح۔ اور میں اپنی ساس کی بات سن کر مزید تپ گئی۔ کسی اجنبی کے سامنے اسے کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو یوں بڑے دھڑلے سے گھر میں آ گیا تھا۔ جب شفیع گھر پر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اسامہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے اسامہ میرے بابا کا کزن ہے، اکثر ہمارے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری ممی اس کے ساتھ بڑا اٹیچ ہو رہی تھیں؟ میں نے تو ایک سرسری سا سوال پوچھا تھا، پر شفیع کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، جیسے اسے کچھ ناگوار سا محسوس ہوا ہو۔
کہنے لگا وہ ہمارے گھر کا ہی ایک فرد ہے، اس لیے تم اس کا یہاں آنے پر برا مت منایا کرو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا سوال نظر انداز کر گیا، مگر میں اس بات کی ٹوہ میں لگ گئی کیونکہ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اب وہ اکثر ہی ہمارے گھر میں آتا جاتا رہتا، بہت دیر تک میری ساس کے کمرے میں ہی براجمان رہتا اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہوتا۔ میری ساس کافی ماڈرن عورت تھی اور تھیں بھی بلا کی خوبصورت، اور وہ بہت ہی کم عمر بھی لگتی تھیں۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ شفیع ان کا بیٹا ہے، یوں لگتا تھا وہ شفیع کی کوئی بڑی بہن ہے۔ اور یہ عقدہ تو بعد میں کھلا کہ وہ شفیع کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے، اور جب مجھے اس حقیقت سے آشنائی ملی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ مجھے ساری کہانی سمجھ میں آنے لگی۔ شفیع کے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اور پراپرٹی صرف اور صرف شفیع کے نام کرتی تھی۔ ان کی دوسری بیوی یعنی شفیع کی سوتیلی ماں کو بہت کم حصہ ملا تھا، جس پر وہ خائف رہتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ شفیع کی پراپرٹی پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہوں۔ کم از کم مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا، کیونکہ شفیع ان کا سوتیلا بیٹا تھا نہ کہ سگا، اور سوتیلے بیٹے سے میری ساس کو کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ شفیع کا خیال بھی نہیں رکھتی تھیں۔ مگر ایک بات جو میں نے نوٹس کی تھی، وہ اس کی میڈیسن کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ یہ ساری دوائیاں ٹائم پر کھلایا کرو، اب تم شفیع کی بیوی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور مجھے یہ بات کھٹکنے لگی کیونکہ میڈیسن کھلانے سے شفیع کی طبیعت میں مزید خرابی پیدا ہونے لگی تھی، اور شفیع اتنا معصوم اور سادہ دل تھا کہ اسے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، جو مجھے یہاں چند مہینے رہتے ہوئے ہی آنے لگی تھی۔ ایک دن جب میں نے شفیع کو میڈیسن دی تو اس کا جسم اس حد تک کپ کپانے لگا کہ اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے فوراً سے شفیع کو گاڑی میں بٹھایا، میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر وہاں جا کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ مجھے اس عورت کی صفاکی پر حیرت ہونے لگی کہ کوئی عورت اس حد تک کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جو میڈیسنز آپ ان کو کھلا رہی ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، ان کے کھانے سے ان کا جسم آہستہ آہستہ مفلوج ہو جائے گا۔ نہ جانے آپ نے کس ڈاکٹر سے یہ میڈیسن لی ہے، کیونکہ ایسی میڈیسنز تو بالکل بین ہیں، ہمارے ہاں نہیں بکتی۔ اور میں ڈاکٹر کی بات سن کر بالکل ہی سکتے میں آ گئی۔ شفیع کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں شاید اس سے محبت نہیں کرتی، مگر اس حد تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی جان کی دشمن بن سکتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف شفیع کی پراپرٹی ہتھیا کر اس نے اسامہ کے ساتھ شادی کرنے کا تھا، اور میں اس کو اس پلان میں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے ایک تہیہ کر لیا تھا۔ جب میں شفیع کو گھر لے کر آئی تو آنٹی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھیں، مجھ پر جھپٹ پڑیں، کہا کہ تم کس سے پوچھ کر شفیع کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اور نہ جانے کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، کیونکہ ہمارے فیملی ڈاکٹر کو تو میں نے کال کر کے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ شفیع کو تو ان کی طرف نہیں لایا گیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ ان کا فیملی ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں اب شفیع کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شفیع کا آپریٹ ہوگا، جو یہاں پر نہیں بلکہ امریکہ میں ہوگا، اور شفیع کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت واضح ہیں، کیونکہ ابھی آپ کی دوائیوں نے اس کے پورے جسم کو مفلوج نہیں کیا، اس سے پہلے ہی آپ کی حقیقت پر سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، اور وہ بالکل سکتے کے عالم میں میری بات سن رہی تھی، یوں جیسے ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا ہو۔ شفیع بالکل خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ میں نے ہی اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ اس سچویشن کو میں خود ہی ہینڈل کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو بھلا، میں اپنے بیٹے کی جان کی دشمن کیوں بنوں گی؟ شفیع بیٹا دیکھو، اس عورت نے تمہیں بالکل اپنے بس میں کر لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ تم پر جادو ٹونا کروا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوائیں تم پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ شفیع کے آگے بیٹھی مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھیں، مگر شفیع بالکل خاموش نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ میں نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تو وہ ایک دم سے چونک گئی، کہا کہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میں نے جلدی سے ان کو بیڈ پر گرا دیا اور ان کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکی۔ اب میں نے دراز میں سے ایک انجیکشن نکالا اور اس میں میڈیسن بھرنے لگی۔
میں نے کہا یہ انجیکشن تمہارے جسم کے اندر لگتے ہی تمہارا جسم مفلوج ہو کر رہ جائے گا اور تم زندگی بھر چلنے پھرنے سے محروم رہو گی، نہ تم جیو گی نہ مرو گی۔ اب عافیت اسی میں ہے کہ مجھے خود ہی سچ سچ بتا دو کہ تم نے شفیع کے ساتھ یہ سب کیوں کیا اور تمہارا مقصد کیا ہے۔ وہ ایک دم تھر تھر کانپنے لگی۔ کہا کہ میں نے تو دولت کی خاطر شفیع کے بڈھے باپ سے شادی کی تھی۔ میں شروع سے اسامہ کو چاہتی ہوں، مگر وہ اتنا امیر نہیں تھا، اسی لیے میرا پلان تھا کہ وہ بڈھا مرتے وقت میرے نام اپنی جائیداد کر جائے گا، مگر وہ بڑا شاطر نکلا، اس نے اپنے بیٹے کے نام ساری جائیداد کر دی۔ اسی لیے شفیع کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب اس کی ٹانگوں پر چوٹ لگی تو میں نے اس واقعے سے فائدہ اٹھایا۔ میں اگر اس کو وہ دوائی کھلاتی رہتی تو اس کا سارا دھڑ آہستہ آہستہ مفلوج ہو جاتا اور آخر میں میرا اسے مارنے کا ارادہ تھا، مگر تم بڑی شاطر ہو، اسی لیے میں شفیع کی شادی تمہارے بجائے تمہاری چھوٹی بہن سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور دل کی لڑکی تھی، اسے میں آسانی سے دبا سکتی تھی۔ اور میں جیسے جیسے اس عورت کی باتیں سن رہی تھی میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے سچ سننا بہت تکلیف دہ تھا۔ شفیع کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے اور میں اس کی صفاقی پر حیران تھی۔ میں نے اور شفیع نے اس عورت کو پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ شفیع کو اس حد تک اذیت دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ اس کے بعد میں نے شفیع کا علاج باہر کے ملک سے کروایا۔ وہ بہت ہی جلد ٹھیک ہونے لگا، آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی ہونے لگا، اور میں اسے یوں کھڑا ہوا دیکھ کر خوشی سے رونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ خدا تمہارے جیسی بیوی ہر انسان کو دے، جس نے ایک معذور انسان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا، اور میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے مجھے میرے دھوکے اور فریب پر میری پکڑ نہیں کی تھی، بلکہ مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، اور آج میرا شوہر میرے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا، اور میں اس کے حصار میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مضبوط عورت سمجھ رہی تھی۔ اب میرے دل میں کسی کے لیے بھی حسد اور جلن نہیں تھا، اور میں شیریں کے بھی اچھے نصیب کی دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ جب انسان کو اس کی پسند کا سب کچھ مل جائے تو اس کے دل سے حسد خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔